آئی سی سی کا میچ ریفری اینڈی پائیکرافٹ کو ہٹانے سے انکار۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کا سخت رد عمل دینے کا فیصلہ۔ مشاورت کے لیے پی سی بی کا اسلام آباد میں اہم اجلاس۔ چیئرمین پی سی بی وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات کریں گے۔ معاملہ حکومتی سطح پر اٹھانے پر گفتگو کی جائے گی۔ ایشیا کپ سے دستبرداری پر بھی غور کا امکان۔ وزارت داخلہ نے اینڈی پائیکرافٹ کے پاکستان میں داخلے پر پابندی بھی عائد کر دی۔ متنازع ریفری نے پاک جنوبی افریقہ میچز میں ہوم سیریز کے لیے پاکستان آنا تھا۔ پی سی بی کا آئی سی سی کو خط لکھ کر متبادل ریفری بھیجنے کا مطالبہ۔ رچی رچرڈسن کو گرین سگنل مل گیا۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کے میچ ریفری سے متعلق بھارتی میڈیا کے دعوے مسترد۔ پی سی بی ذرائع کے مطابق آئی سی سی کا کوئی جوابی خط موصول نہیں ہوا۔ پاکستان کا مطالبہ مسترد ہونے کی خبریں بے بنیاد ہیں۔ پاکستان کرکٹ بورڈ معاملے پر اپنے موقف پر قائم ہے۔ جب ٹاس ہوا تھا اور انڈیا نے اپنی ہٹ درمی بتانی شروع کر دی تھی تو اسی ٹائم ہی میچ سے بائیک آؤٹ کرنا چاہیے تھا۔ چلے دیر آئے درست ہے، محسن نقوی کا فیصلہ جو ہے وہ انتہائی اچھا فیصلہ ہے۔ انڈیا اب جنگ کو میچز میں بھی لے آئے ہیں۔ ہم تو پاکستانی ایسے ہیں، ہم کھیل کو کھیل کی طرح کھیلتے ہیں۔ محسن نقوی نے بالکل صحیح فیصلہ کیا اور ان کو چاہیے کہ جب تک جو ہے میچ ریفری جو ہے ان کو برطرف نہیں کیا جاتا تب تک جو ہے وہ پاکستانی ٹیم کو جو ہے وہ پارٹیسپیٹ نہیں کرنا چاہیے۔ محسن نقوی کا ایشیا کپ کے میچز کے بائیکاٹ کا فیصلہ درست۔ شائقین نے بھی پی سی بی کے فیصلے کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ کرکٹ فینس نے مطالبہ کیا کہ آئی سی سی ایشیا کپ کے میچ ریفری کو فوری طور پر تبدیل کر دے۔ اگر میچ ریفری تبدیل نہیں کیا جاتا تو پاکستان کو ایونٹ کا بائیکاٹ کرنا چاہیے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے ملکی دورے پر کل روانہ ہوں گے۔ پہلے سعودی عرب پھر برطانیہ، وہاں سے امریکہ جائیں گے۔ ریاض میں سعودی قیادت سے ملاقاتیں، لندن میں برطانوی حکام کے ساتھ بیٹھک لگائیں گے۔ شہباز شریف 21 ستمبر کو امریکہ پہنچیں گے جہاں وہ یو این جنرل اسمبلی اجلاس میں شرکت اور 26 ستمبر کو خطاب کریں گے۔ 22 ستمبر کو وزیر اعظم کی فلسطین سے متعلق سربراہ کانفرنس میں شرکت بھی متوقع۔ ایٹمی طاقت سے مسلح پاکستان مسلم امہ کے ساتھ کھڑا ہے اور ہماری صلاحیت دفاع کے لیے ہے۔ غزہ سمیت تمام مسائل کا حل بات چیت میں ہے، لیکن کوئی فریق بات نہ کرے تو دیگر آپشنز پر عمل کرنا ہوگا۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا الجزیرہ کو انٹرویو واضح کیا کہ پاک افواج ہر چیلنج سے نمٹنے کے لیے تیار ہے۔ کسی نے ہم پر حملہ کیا تو وہ مئی کی 4 روزہ جھڑپوں کی یاد رکھے۔ پاکستان دشمن کو بھرپور جواب دینا چاہتا ہے۔ بھارت یک طرفہ سنتاس معاہدہ معطل نہیں کر سکتا۔ مستقبل کی جنگیں پانی پر ہوں گی۔ As we saw day before yesterday, that now they're trying to politicize the sport of cricket. That is just a failed attempt in saving oneself from embarrassment, because we proved our military dominance. We shot down 6 planes in defense and then we responded. بھارت نے ہمیشہ کرکٹ سمیت دوسرے کھیلوں میں اپنی ناپاک سیاست چمکائی جو صرف اپنی شرمندگی چھپانے کی ایک ناکام کوشش ہے۔ پہلگام جیسے واقعات کی حقیقت دنیا کے سامنے آشکار ہو چکی۔ مودی حکومت اور ہندوتوا نظریے کو عبرتناک شکست ہوئی۔ پاکستان نے بھارت کے گمراہ کن پروپیگنڈے کو بے نقاب کیا۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کا اسلام آباد میں تقریر سے خطاب، کہا پاکستان نے خطے میں پائیدار امن کے لیے ہمیشہ اپنا مؤثر کردار ادا کیا ہے۔ مسئلہ کشمیر اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل ہونا چاہیے۔ اسرائیل قطر میں دوبارہ حملہ نہیں کرے گا، امریکی صدر کا دعویٰ۔ ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں قطر ہمارا اتحادی ملک ہے۔ حماس نے کہا وہ یرغمالیوں کو مار دیں گے۔ حماس کے خلاف اقدامات ضرور کرنے ہیں، لیکن قطر امریکہ کا اہم اتحادی ہے جسے اکثر لوگ نظر انداز کرتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ آج صبح میرے حکم پر امریکی فورسز نے وینزویلا میں دوسرا فضائی حملہ کیا۔ کارروائی کے دوران 3 دہشت گرد مارے گئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی ایرانی صدر مسعود پزشکیان سے ملاقات، 2 طرفہ امور، خطے کی صورتحال پر گفتگو۔ وزیر اعظم کی قطر پر اسرائیلی جارحیت کی شدید مذمت، دونوں رہنماؤں کی جانب سے قطر کے ساتھ یکجہتی اور حمایت کا اظہار۔ امت مسلمہ کے اتحاد پر زور دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف امیر قطر سے بھی ملے، پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کو تاریخی پائیدار قرار دیا۔ کہا مشرق وسطیٰ میں اسرائیلی جارحیت فوری طور پر روکنا ہوگی۔ امیر قطر نے اظہار یکجہتی پر وزیر اعظم کا شکریہ ادا کیا۔ دونوں رہنماؤں کا خطے کی صورتحال کے پیش نظر قریبی روابط برقرار رکھنے پر اتفاق۔
دوحہ کانفرنس میں وزیر اعظم شہباز شریف کی اہم عرب سربراہان سے سائیڈ لائن پر خصوصی ملاقاتیں. عرب ذرائع کے مطابق وزیر اعظم کے ساتھ عسکری حکام بھی خلیجی ریاستوں کو اسرائیلی جارحیت سے محفوظ اور دفاع کو مضبوط بنانے سمیت اہم فیصلہ سازی کے لیے مشاورت میں شریک رہے. اسلام آباد بار کونسل میں ایمان مزاری کے خلاف ریفرنس دائر. لائسنس منسوخ کرنے کے استدعا الزام عائد کیا گیا ہے کہ ایمان مزاری ریاست مخالف سرگرمیوں میں ملوث ہیں. ان کے تعلقات تحریک طالبان، بلوچ لبریشن آرمی اور منظور پشتین کی تحریک سے بتائے گئے. ریفرنس میں کہا گیا ہے کہ وہ ہر ایسی تحریک کی حمایت کرتی ہیں جو ریاست مخالف ہو، جس کی وجہ سے وکلا برادری اور نظام انصاف کی ساکھ متاثر ہو رہی ہے. پی ٹی آئی کے سینٹ قائمہ کمیٹیوں سے استعفے. آج 17 استعفے جمع، باقی کل جمع ہوں گے. پاکستان تحریک انصاف رہنما سینیٹر علی ظفر کے مطابق ان کے پاس تقریباً سب کے استعفے آ گئے. آج 17 استعفے جمع ہوں گے، باقی کل جمع کروا دیں گے. بانی کی ہدایت پر تمام قائمہ کمیٹیوں سے اپنے استعفے جمع کروائیں گے. ملک بھر میں مانسون کے 11ویں اسپیل کا آغاز. محکمہ موسمیات نے مزید بارشوں کا الرٹ جاری کر دیا. نیا سلسلہ 19 ستمبر تک جاری رہے گا. خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان، پنجاب میں شدید بارشوں کی پیش گوئی. ندی نالوں میں طغیانی کا خدشہ. بحیرہ عرب سے درمیانی شدت کی مرطوب ہوائیں بالائی علاقوں میں داخل. آئندہ ہفتے بالائی علاقوں میں آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان. سندھ کے بیشتر مقامات پر موسم گرم اور خشک، جبکہ ساحلی اضلاع میں مطلع جزوی ابر آلود رہے گا. بلوچستان کے بیشتر علاقوں میں مطلع جزوی ابر آلود اور موسم مرطوب رہے گا. پنجاب کے بفرے دریا کئی المناک داستانیں چھوڑ گئے. بہاول نگر میں دریائے ستلج نے سینکڑوں دیہات میں تباہی مچائی. لوگ گھر بار چھوڑ کر سڑکوں پر رہنے پر مجبور. فصلیں ڈوب گئیں. خانیوال کے مقام پر دریائے راوی بے لگام. درجنوں گاؤں صفحہ ہستی سے مٹا دیے گئے. ہزاروں ایکڑ پر کھڑی فصلیں ڈوب کر کسانوں کی محنت اور امیدوں کو بہا لے گئیں. متاثرین تاحال خیمہ بستیوں میں قسمہ پرسی اور دکھ بھری زندگی گزار رہے ہیں. دریائے سندھ میں بھرتی لہروں نے کئی گھر اجاڑ دیے. گھوٹکی کے علاقے قادر پور میں سیلابی پانی متعدد دیہات میں داخل. ٹھارو شاہ میں کچے کی آبادیوں کے کئی دیہات زیریاب. علاقہ مکینوں کا کیمپس میں جانے سے انکار. ٹھٹھا اور سجاول اضلاع کے کچے میں پانی داخل. متاثرین نے اپنے مویشیوں کے ہمراہ ٹھٹھا کے کوہستانی علاقوں میں پناہ لے لی. گنبٹ شدید متاثر. کئی دن گزر جانے کے باوجود ضلع انتظامیہ اور سندھ حکومت کے دعوے صرف دعووں تک محدود. حکومت سندھ قدرتی آفات اور ہنگامی صورتحال میں عوام کو ہر ممکن ریلیف فراہم کرنے کے لیے ہمہ وقت سرگرم. قدرتی آفات میں عوام کو تنہا نہیں چھوڑیں گے. وزیر اطلاع سندھ شرجیل انعام میمن کہتے ہیں ریلیف آپریشن کے دوران متاثرین کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا جا رہا ہے. کھانے پینے، علاج، معالجے اور جانوروں کی دیکھ بھال کا بھی مکمل بندوبست کیا جا رہا ہے. کراچی کا موسم خوشگوار. شہر کے مختلف مقامات پر ہلکی بارش. کلفٹن، ملی، گلشن حدید، ایئرپورٹ اور گلستان جوہر سمیت مختلف علاقوں میں ہلکی بارش. دیگر علاقوں میں بوندا باندی. سمندری ہوائیں بحال ہونے سے موسم خوشگوار. محکمہ موسمیات کے مطابق رواں سال مانسون سیزن 30 ستمبر تک وقفے سے بارش برساتا رہے گا. وزیر تجارت جام کمال کا پاک ایران بزنس فورم میں مشترکہ خوشحالی کے نئے باب کا اعلان. تہران بزنس فورم میں پاکستان اور ایران کا 2 طرفہ تجارت بڑھانے پر مکمل اتفاق. جام کمال کا ایران کی وزیر سڑک و شہری ترقی فرزانہ صادق کا شاندار میزبانی پر شکریہ. مندو پشین اور دیگر بارڈر مارکیٹس کو فعال بنانے کے منصوبوں کا اعلان. مشترکہ اقتصادی زونز کے قیام پر دونوں ممالک کا اتفاق. ایرانی وزیر کا $10 ارب تجارتی ہدف جلد حاصل کرنے کا اعادہ. اسلام آباد ہائی کورٹ کا بڑا فیصلہ. جسٹس طارق محمود جہانگیری کو جوڈیشل ورک سے روک دیا. چیف جسٹس سرفراز ڈوگر اور جسٹس محمد اعظم خان پر مشتمل ڈویژن بینچ نے میاں داؤد کی درخواست پر سماعت کے بعد تحریری حکم نامہ جاری کر دیا. عدالت نے سینئر قانون دان ظفر اللہ خان اور اشتر علی اوصاف کو عدالتی معاون مقرر کیا.
اٹارنی جنرل سے درخواست کے قابل سماعت ہونے پر معاونت طلب کی گئی ہے۔ درخواست گزار میاں داؤد نے جسٹس طارق محمود جہانگیری کے خلاف جعلی ڈگری کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کر رکھا تھا۔ سپریم جوڈیشل کونسل میں بھی جسٹس طارق محمود جہانگیری کی تعلیمی اسناد سے متعلق شکایات زیر التوا ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا چیئرمین پی ٹی اے کو عہدے سے ہٹانے کا حکم۔ عدالت نے چیئرمین پی ٹی اے کو عہدے سے ہٹانے کی درخواست منظور کر لی۔ جسٹس بابر ستار نے محفوظ فیصلہ جاری کر دیا۔ چیئرمین پی ٹی اے کی تعیناتی قانونی طور پر درست نہیں ہوئی۔ چیئرمین پی ٹی اے کو فوری عہدے سے ہٹایا جائے۔ عارضی طور پر سینئر ممبر چیئرمین پی ٹی اے تعینات کیے جائیں۔ بشرا بی بی کی 39 مقدمات میں عبوری ضمانت میں 14 اکتوبر تک توسیع۔ راولپنڈی کی انسدادی دہشت گردی عدالت کا بشرا بی بی کو شامل تفتیش ہونے کا حکم۔ پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن کی مشکلات میں مزید اضافہ، 20 مزید اراکین کے خلاف سخت کارروائی کا فیصلہ۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی نے اپوزیشن کے خلاف خواتین کو ہراساں کرنے پر درخواست پر کارروائی کا آغاز کرنے کا کہہ دیا۔ کہ الیکٹرک بلز میں ایم یو سی ٹی ٹیکس میں اضافے کے خلاف اپوزیشن لیڈر سٹی کونسل عدالت پہنچ گئے۔ سندھ ہائی کورٹ میں درخواست دائر، ٹیکس میں اضافہ غیر قانونی قرار دینے کی استدعا۔ مرتضی وہاب نے کونسل کی اجازت کے بغیر ٹیکس میں غیر قانونی اضافہ کیا۔ ٹیکس نافذ کرنے کے لیے کونسل کی اجازت درکار ہے۔ درخواست کا متن۔ کچے کے علاقے ڈوب گئے، قانون شکن باہر آ چکے ہوں گے، ڈاکوں کے خلاف آپریشن تیز کیا جائے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا حکم۔ مراد علی شاہ کی زیر قیادت کچے کے علاقوں میں آپریشن سے متعلق اجلاس۔ وزیر داخلہ، میئر کراچی سمیت دیگر اعلیٰ حکام کی شرکت۔ وزیر اعلیٰ کے چیف سیکریٹری کو کچے میں سڑکیں، اسکول، اسپتال، ڈسپنسریز اور ٹرانسپورٹ کی سہولیات فراہم کرنے اور کراچی میں غیر قانونی ٹینکرز کے خاتمے کی ہدایت۔ کراچی میں بچیوں سے زیادتی کے ویڈیو اسکینڈل کے بعد ایک اور دل خراش واقعہ۔ سرجانی ٹاؤن میں 11 سالہ معصوم بچی زیادتی کے بعد قتل۔ پولیس نے موت کو خودکشی قرار دیا تھا۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ نے حقائق بے نقاب کر دیے۔ آسیہ کو گلا دبا کر قتل کیا گیا ہے۔ لاش گھر کی چھت سے ملی تھی۔ اہل خانہ نے مبینہ حقائق چھپانے کے لیے قانونی کارروائی سے انکار کیا تھا۔ کراچی میں حالیہ بارش نے سندھ حکومت کے دعووں کی قلعی کھول دی۔ کئی علاقوں میں برسات کا پانی تاحال جمع۔ پہلے سے خستہ حال یونیورسٹی روڈ کو بھی مزید اذیت ناک بنا دیا گیا۔ تعمیراتی کام کے باعث سڑک محدود، ساتھ ہی گٹر ابل پڑے۔ وفاقی اردو یونیورسٹی کے مین گیٹ کے سامنے سڑک تالاب کا منظر پیش کرنے لگی۔ ٹریفک کی روانی متاثر۔ زمین کو بچوں کے لیے محفوظ بنانا ہماری اولین ترجیح۔ اوزون ہماری ماحولیات کی محافظ ہے، اسے بچانا انسانیت کا اہم ترین فریضہ ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کا اوزون کے تحفظ کے عالمی دن پر پیغام۔ کہا اوزون کی تباہی کا مطلب امراض، فصلوں کی بربادی اور نسل نو کے مستقبل کے لیے خطرات ہیں۔ پنجاب حالیہ تباہ کن سیلاب کی شکل میں خمیازہ بھگت رہا ہے۔ اوزون پروٹیکشن محض حکومت کی نہیں، ہر شہری کی ذمہ داری ہے۔ غزہ جنگ بندی میں دنیا کا کوئی ملک مدد نہیں کر سکتا سوائے قطر کے۔ قطر کو فیصلہ کرنا ہے کہ پچھلے ہفتے کے بعد ثالثی کرنا چاہتے ہیں یا نہیں۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کی اسرائیل سے قطر روانگی سے قبل صحافیوں سے گفتگو۔ بولے حماس کے پاس جنگ بندی قبول کرنے کے لیے چند دن ہی باقی ہیں۔ اسرائیل نے غزہ سٹی میں آپریشن شروع کر دیا۔ قطر پر اسرائیل کا حملہ۔ اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل کا اجلاس آج طلب۔ جنیوا میں ہونے والا اقوام متحدہ انسانی حقوق کونسل کا اجلاس پاکستان اور کویت کی درخواست پر بلایا گیا۔ اسرائیل نے انسانی حقوق کونسل کے ہنگامی اجلاس کو مضحکہ خیز قرار دے دیا۔ کہا کہ اس اجلاس کا جو بھی نتیجہ ہوگا وہ انسانی حقوق کے نظام پر دھبا ہوگا۔ لکسمبرگ اقوام متحدہ اجلاس میں فلسطین کو بطور ریاست تسلیم کرنے کا اعلان۔ لکسمبرگ کے وزیر اعظم
لوک فریجن نے اپنے بیان میں کہا کہ حالیہ مہینوں میں زمینی حالات شدید بگڑ چکے ہیں اور یورپ سمیت دنیا بھر میں 2 ریاستی حل کے حق میں نئی تحریک ابھر رہی ہے. انہوں نے مزید کہا کہ اس لیے لکسمبرگ حکومت اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس میں فلسطین کو تسلیم کرنے والوں میں شامل ہوگی. غزہ پر اسرائیل کی وحشیانہ بمباری جاری. صبح سے جاری حملوں میں مزید 8 فلسطینی شہید، 50 سے زائد زخمی. صہیونی فورسز کی غزہ سٹی پر قبضے کے لیے زمینی کارروائیاں تیز. ڈاکٹرز کی عالمی تنظیم کا بین الاقوامی برادری سے غزہ میں اسرائیلی بربریت روکنے کے لیے ہنگامی اقدامات کرنے کا مطالبہ. نیتن یاہو کے گھر کے باہر اسرائیلی شہریوں کا احتجاج. مظاہرین کہتے ہیں غزہ میں اتنی شدید بمباری ہے کہ بم دھماکوں کو اسرائیل میں بھی سنا جا سکتا ہے. یہ نسل کشی ہے. مسلم ریاستیں خاموش. دنیا بھر میں غزہ کی صورتحال پر غم و غصہ. اسپین میں اسرائیلی جارحیت کے خلاف عوامی رد عمل میں اضافہ. بارسلونا کی مرکزی شہرہ پر فاسٹ فوڈ ریسٹورانٹ کے سامنے ہزاروں افراد کا احتجاج. مظاہرین کے قاتل قاتل اسرائیل قاتل اور غزہ کا محاصرہ ختم کرو کے نعرے. معروف جنک فوڈ چین کا ایک ریسٹورانٹ بند کروا دیا. ٹور ڈی اسپین سائیکل ریس میں اسرائیلی سائیکلسٹ کی شرکت کے خلاف بھی احتجاج. ریس کا آخری مرحلہ تکمیل کے بغیر ختم. بھارت کے پاکستان مخالف سرگرمیوں کے نئے ثبوت منظر عام پر. بھارتی عہدیداروں کی یو کے میں پی این پی کے رہنماؤں سے ملاقات ہوئی. انہیں ہدایات دی گئیں کہ آزاد کشمیر میں احتجاج اور جلوسوں کو بھڑکایا جائے گا. نمائندگان کو کہا گیا کہ عوامی مسائل بالخصوص بجلی کے بلوں کو بنیاد بنا کر سڑکوں پر شور مچایا جائے. انہیں کہا گیا کہ سوشل میڈیا پر بھرپور مہم چلائیں. جنیوا اجلاس اقوام متحدہ انسانی حقوق کونسل میں بھی یہی موقف آگے بڑھائیں اور سندھی بلوچ اور پشتون گروپس کی خاموشی سے معاونت کریں. جنوبی ایشیا میں کشیدگی کے ماحول میں سابق کپتان شاہد آفریدی کا امن کا پیغام تازہ ہوا کا جھونکا. بھارتی میڈیا چینلز نے پیغام پر بات کرنے کے بجائے پیغام رساں کو نشانہ بنایا. شاہد آفریدی نے انتہا پسند سوچ کو ترک کر کے ترقی پسند سوچ اپنانے پر زور دیا. شاہد آفریدی کا پیغام بھارتی عوام کے مفاد میں ہے جو برسوں سے جنگی ماحول کا نقصان اٹھا رہے ہیں. بھارت میں عام لوگ مہنگائی، عدم تحفظ اور بے یقینی سے تنگ ہیں. وزیر اعظم سے چیف آف دی نیول اسٹاف کی ملاقات. پاکستان بحریہ سے متعلق پیشہ ورانہ امور اور سیکیورٹی معاملات پر تبادلہ خیال. اعلامیے کے مطابق وزیر اعظم نے مالکہ حق کے دوران وطن عزیز کے دفاع میں پاک بحریہ کے کردار کو سراہا. ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کی سمندری حدود کی نگرانی اور خطے میں بحری توازن برقرار رکھنے میں پاک بحریہ کا کردار نہایت اہم ہے. T20 ایشیا کپ کے دلچسپ مقابلے. آج افغانستان کا مقابلہ بنگلہ دیش سے ہوگا. متحدہ عرب امارات نے عمان کو 42 رن سے ہرا دیا. 173 رنز کے ہدف کے تعاقب میں عمان کی ٹیم 130 رنز پر ڈھیر. اماراتی بالر جنید صدیقی نے 4 شکار کیے. محمد وسیم نے 69 رنز کی اننگز کھیلی. سری لنکا کی ٹورنامنٹ میں مسلسل دوسری کامیابی. ہانگ کانگ کو 4 وکٹوں سے شکست. اور جیکی چن کے فینز ہو جائیں تیار. مارشل آرٹس لیجنڈ ایک بار پھر بڑے پردے پر ایکشن میں نظر آئیں گے. ایکشن اور تھرل سے بھرپور فلم دی شیڈوز ایج کا ٹریلر جاری. فلم 3 اکتوبر کو ریلیز کی جائے گی.